بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ادارہ علمیہ کے معاونین مرحومین کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں اللہ اور دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں بلندتر صلوات کے ساتھ۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بلند تر صلوات۔ اللہ رب العزت بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام اس ادارہ علمیہ کو ترقی عطا فرمائے، اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، معاونین علماء طلباء سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک آپ سب کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آپ سب کے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیں۔ محمد حمد کے لائق ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے اپنی بے پناہ نعمات کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی، اس نعمت کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، دنیا کو 8 ملے یا 10، 12 ملے یا 18، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رب نے ہمیں وہ 12 عطا فرمائے جن کے نام الگ ہیں لیکن کردار ایک ہے، جن کے نام الگ ہیں لیکن سیرت ایک ہے، جن کے نام الگ ہیں لیکن گفتار ایک ہے،
جن کے نام الگ ہیں لیکن عقیدہ ایک ہے، جن کے نام الگ ہیں لیکن راستہ ایک ہے، جن کے نام الگ ہیں لیکن نماز ایک ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، انہی 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں جن کا نام ہے موسیٰ اور لقب ہے صابر، ظاہر، قاظم، عبد صالح، اور یہ آپ کے 7ویں امام ہیں جن کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ ان کا لقب بھی موسیٰ ہے اور ان کا لقب بھی قاظم ہے اور کردار بھی قاظم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام کی والدہ گرامی قدر کا نام ہے جناب حمیدہ خاتون اور بابا کا نام ہے امام جعفر صادق۔ ذرا صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو، امام کے بابا کا کمال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد جس شخصیت نے رکھی اس شخصیت کا نام جعفر صادق ہے، اور جس طرح امام کے بابا نے زمانے کو علوم اہل بیت سے روشناس کرایا، اور اسی طرح امام کی والدہ بھی وہ باکمال خاتون تھیں۔ امام صادق علیہ السلام نے جہاں مردوں کے لیے اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، وہاں مدینہ منورہ میں کلیت البنات کے نام سے عورتوں کا ایک مدرسہ بنایا، جس مدرسے کی دیکھ بھال اور جس مدرسے میں علوم اہل بیت کی ترویج کی ذمہ داری جناب حمیدہ خاتون کو سونپ دی۔ امام کی والدہ وہ باکمال شخصیت ہیں کہ جس شخصیت نے کی نگرانی اللہ کے ملائکہ کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے حج کے سفر کا ارادہ کیا، حج کے مراسم ادا کیے، بی بی حمیدہ خاتون ساتھ تھیں۔ جب امام وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مقام ابوا یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کی والدہ گرامی قدر جناب آمنہ بنت وہب کی قبر ہے۔ بی بی وہاں پہنچی۔ سید محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بی بی نے اپنا رخسار جناب آمنہ بنت وہب کی قبر پہ رکھا اور ان لفظوں میں خطاب کیا: اے کائنات کے عظیم انسان کی ماں، اے کائنات کے عظیم نبی کی ماں، اے رحمت للعالمین کی مہربان مادر، اٹھ دیکھ تیری قبر پہ تیری بہو تیری بیٹی حمیدہ آئی ہے۔ اور پھر بی بی کے الفاظ تھے کہ اے مادر گرامی قدر، میں آپ کو یہ خبر سنانے آئی ہوں کہ میرے پاک اللہ نے تیرے محمد کی نسل سے آنے والے تیرے محمد کے 7ویں جانشین کو دنیا میں بھیجنے کا میرے ذریعے بندوبست کیا ہے۔ 128 ہجری اتوار کا روز تھا جب میرے 7ویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے عزیز و بزرگوں، 7ویں امام کی زندگی کا کمال یہ تھا، امام کی زندگی ظاہری بات ہے امام ہوتا ہے اور تمام حسنات حمیدہ کا مالک ہوتا ہے۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جس میں کسی قسم کی صفت رذیلہ نہیں ہوتی اور کسی قسم کی صفت حسنہ مفقود نہیں ہوتی، یعنی وہ ہستی جو تمام صفات حسنہ کی مالک ہو اور تمام صفات سیئہ اور رذیلہ سے جس کا دامن پاک ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ تو نہیں، فقط ایک صفت امام کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ کے امام کی زندگی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 35 سال امام کا دور امامت رہا، اور اس 35 سال کے طویل عرصے میں امام علیہ السلام 14 سال قید و بند کی صعوبتوں میں رہے۔ مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں آپ کے امام نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، لیکن کمال امام موسیٰ کاظم یہ ہے کہ ساری صعوبتیں، تکلیفیں اور دکھ برداشت کرنے کے باوجود نہ اللہ کے دین پہ آنچ آنے دی، نہ محمد کی شریعت پہ آنچ آنے دی، یعنی کائنات کی اللہ اکبر یا رسول اللہ، یعنی کائنات کی وہ واحد شخصیت جس شخصیت نے ساری تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود اللہ کے دین کی بقا کے لیے پورا کام کیا۔ آپ کے امام کی زندگی کا ایک طرح امتیاز تیرے امام کی عبادت تھی، یعنی زندان کی سخت مشکل میں بھی کوئی لمحہ ایسا نہ تھا
جس لمحے میں تیرا امام عبادت خدا سے غافل ہوا ہو۔ ہارون الرشید جیسا لعین بادشاہ جس نے 2 اشخاص کو زندان میں بھیجا، کہا جاؤ اس شخصیت کو اذیت میں مبتلا کرو، تکلیف اور رنج و علم میں مبتلا کرو، وہ دونوں گئے، 24 گھنٹے آپ کے امام کے پاس رہے۔ جب باہر نکلے تو ایک روزہ دار بن کے باہر نکلا، ایک نمازی بن کے باہر نکلا۔ جب ہارون الرشید نے ان کو دیکھا تو سیکھپا ہوا اور یہ الفاظ کہے، بدبختو، میں نے تو تمہیں درم و دینار سے لادا تھا تاکہ جا کر تم اس شخصیت کی تکلیف میں مبتلا کرو، رنج و علم میں مبتلا کرو، یہ تم نے کیا کیا ہے کہ ایک روزہ دار بن کے آ گیا، ایک نمازی بن کے آ گیا۔ وہ کہنے لگے بدبخت، لعنت ہے تیرے مال کے اوپر، ہم اس کو کیسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے، ہم اسے کیسے اذیت میں مبتلا رکھتے۔ 24 گھنٹے ہم نے اس شخصیت کے پاس گزارے، ایک لمحہ بھی ہم نے اس کو یاد خدا سے غافل نہیں پایا، ایک لمحہ بھی ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یاد خدا سے غافل نہیں پایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، کائنات کی وہ برگزیدہ شخصیت، کائنات کی وہ عظیم شخصیت جس کا کمال یہ تھا، گلی سے گزرتے تو در سے ہدایت دے دیتے۔ امام گلی سے گزرے، اندر سے کنیز نکلی اور ایسے گھر سے نکلی جس میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے امام نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہنے لگی یہ آزاد کا گھر ہے۔ امام ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور ٹھنڈی آہ بھر کے فرماتے ہاں واقعاً یہ آزاد کا گھر ہے، اگر یہ بندہ ہوتا بندگی کرتا شیطان کا کھلونا نہ بنتا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہاں واقعاً یہ آزاد کا گھر ہے۔ وہ کنیز واپس پلٹتی ہے، اس کا مالک پوچھتا ہے جے دیر کیوں لگا دی؟ کہنے لگی جب باہر نکلی سفید ریش بزرگ ملے، چہرے سے نورانیت ٹپک رہی تھی، پیشانی سے نور نکل رہا تھا۔ کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا یہ آزاد کا گھر ہے۔ کہا پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے کہا ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا ہاں واقعاً یہ آزاد کا گھر ہے، اگر یہ کسی کا بندہ ہوتا بندگی کرتا شیطانگی نہ کرتا۔ وہ ننگے پاؤں دوڑ پڑا۔ امام کچھ قدم آگے جا چکے تھے، کچھ منزل طے کر چکے تھے، پیچھے سے جا کر امام کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا اے رسول اللہ کے بیٹے، اے فرزند بطول و رسول، ذرا مجھے ہدایت فرما دیجئے۔ مولا آج تک کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا کہ بندہ کون ہوتا ہے، شیطان کون ہوتا ہے، عبد کون ہوتا ہے، رحمان کون ہوتا ہے۔ اے میرے آقا مجھے ہدایت فرمائیے۔ اور دوستو جب تک وہ زندہ رہا، ذرا غور کرنا، جب تک وہ زندہ رہا ننگے پاؤں چلتا رہا، کبھی پاؤں میں جوتا نہ پہنا، نام مشہور ہو گیا بشر حافی، ننگے پاؤں والا۔ اور کوئی کہتا تھا اے بشر حافی رب نے تجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، صاحب ثروت اور مالدار آدمی ہے، پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتا ہے؟ توجہ رکھنا، پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتا ہے؟ کہنے لگا میں اس حالت میں زندہ رہنا چاہتا ہوں جس حالت میں میرے رب نے مجھے موسیٰ کاظم کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ میں اس کیفیت کو نہیں بھولنا چاہتا، میں اس حالت کو فراموش نہیں کرنا چاہتا۔ راوی بیان کرتا ہے یہ وہ شخص تھا جب گلیوں سے گزرتا جوتا تو اس نے پہننا نہیں تھا، اتنا رب نے اس پہ کرم کیا تھا کہ حیوان راستہ چھوڑ دیتے تھے، حیوان راستہ بدل جاتے تھے اور کہتے تھے خبردار اس راستے سے نہ گزرنا، اس راستے سے موسیٰ کاظم کے ہدایت یافتہ بشر حافی نے گزرنا ہے۔ آپ کے امام کی زندگی میرے دوست اور بزرگوں، کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت۔ ایک جملہ اور سن لے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرے بھائی اور دوستو، کائنات کا وہ عظیم امام جس امام کی زندگی کا خوبصورت منظر یہ ہے کہ آپ کے امام ایک ایسے زندان، اندازہ کیجئے گا کس قدر خدا کی قربت تھی آپ کے امام کے ہاں، اور کس قدر خدا کی ذات کا احترام اور اس کی معرفت موجود تھی نگاہ امام موسیٰ کاظم میں۔ تاریخ کہتی ہے ایک زندان کے اندر آپ کے امام کو ڈالا گیا، اور یہ وہ زندان تھا جس زندان کے اندر بہت آسانی تھی امام کے لیے۔ فضل بن ربی کا زندان مشہور تھا۔ امام نے ایک رات گزاری، اگلی صبح جب نمودار ہوئی نا
فرمایا مجھے اس زندان سے نکال دیا جائے۔ مولا کیوں؟ یہ تو وسیع زندان ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس زندان سے نکالا جائے۔ اس زندان سے نکال کر سندھی بن شائق ملعون کے زندان میں امام کو رکھا گیا۔ اور دوستو یہ وہ ملعون تھا اور اس کا زندان کوئی اتنا قری اور سخت تھا کہ لوہے کی سلاخوں میں زہرا کے لال کا بدن کوئی اتنا مشکل میں تھا نا، نہ سکون سے قیام تھا، نہ سکون سے رکوع تھا، نہ سکون سے سجدہ تھا۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول آسان زندان چھوڑا ہے، مشکل زندان میں آ گئے ہو، مولا کیا سبب ہے؟ میرے امام نے فرمایا اے عبد خدا، وہ زندان وہ تھا جس میں میرا بدن آسان تھا لیکن میری روح زخمی تھی۔ یہ وہ زندان ہے جس میں میرا بدن مشکل میں ہے لیکن میری روح آزاد ہے۔ مولا کیا مانا؟ فرمایا توجہ، فرمایا اس زندان کے پڑوس میں ایک مغنیہ کا گھر تھا، ایک گانے بجانے والی عورت کا گھر تھا۔ میں عبادت خدا شروع کرتا، وہ گانا شروع کر دیتی، میری روح تار تار ہو جاتی۔ اور جس کے امام کی روح ان گندی محفلوں سے تار تار ہو جائے، اس کا شیعہ ان محفلوں کی زینت نہیں بنا کرتا ہے، اس کا شیعہ ان محفلوں میں نہیں جایا کرتا ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا ادھر میں نماز پڑھتا، ادھر وہ بدبخت اپنا گانا بجانا شروع کر دیتی۔ میرا جسم تو بچا ہوا تھا لیکن میری روح تار تار تھی۔ اس زندان میں میرا جسم سختی میں صحیح، سلاخوں کے اندر گرا ہوا صحیح، لیکن میری روح آزاد ہے۔ میں سکون سے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں سکون سے اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، ایک پیغام آپ کے امام کی زندگی کا وہ معرفت ذات الہی ہے، ایک پیغام آپ کے امام کی زندگی کا وہ ذات توحید ہے، اور دوسرا پیغام امام کا وہ ہے خدا کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، وہ ہے بندگان خدا کے حقوق کو ادا کرنا۔ آج ہم جس مشکل میں ہیں، ہماری قومی مشکل، ہماری معاشرتی مشکل، ہماری معاشی مشکل، ان ساری مشکلات کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ حقوق مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بارے دیگر بھی بڑی تعداد میں بیٹھے، مل کے بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پس میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، مومن کا حق کبھی ضائع نہ کرنا۔ تے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے امام کا شیعہ ہے جس کا نام ہے صفوان بن جمال، امام کا جلیل القدر شیعہ ہے اور شاگرد امام بھی ہے۔ امام نے بلایا صفوان، کام کیا کرتا ہے؟ اونٹ رکھے ہوئے ہیں اور اونٹوں کو کرائے پہ دیتا ہے، پھر اسے اجرت ملتی ہے تو زندگی کی گزر بسر ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے بلایا صفوان، جی مولا تیرے اونٹ کہاں ہیں؟ مولا میں نے کرائے پر دیے۔ فرمایا کس کو دیے؟ مولا ہارون کو دیے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جانتا نہیں ہے کہ وہ ہارون ہمارا دشمن ہے؟ مولا میں نے معصیت کے لیے نہیں دیے، مولا میں نے گناہ کے لیے نہیں دیے، مولا میں نے سفر حج کے لیے دیے، ذرا غور کرنا، مولا میں نے سفر حج کے لیے دیے ہیں۔ امام نے فرمایا اے صفوان، کیا دعا مانگتا ہے کہ وہ خیریت سے لوٹے؟ ہاں مولا بالکل دعا مانگتا ہوں، اس لیے کہ وہ خیریت سے لوٹے گا تو میرے اونٹ لوٹیں گے، میرے اونٹ لوٹیں گے تو مجھے اجرت نصیب ہوگی۔ امام نے فرمایا جا، آج سے تو ہماری شیعت سے خارج ہو گیا۔ جو شخص ہمارے دشمن کے خیر کے لیے جینے کی دعا کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں رہتا ہے، جو ہمارے دشمن کے لیے خیر کی دعا کرے۔ میرے دوستو خیال کرنا، حقوق الناس اور حقوق المومن بہت بڑا چپٹر ہے۔ 2014 میں رب تعالیٰ نے مجھے زیارت کی سعادت نصیب فرمائی۔ نجف اشرف کی پاکیزہ سرزمین تھی، مولا متقیان کا روزہ تھا۔ جب ہم نے اس پہ حاضری دے لی، ہم چلے ایک عظیم شخصیت آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی دامہ ظلہ العالی کی ملاقات کے لیے۔ خدا نے ہمیں شرف ملاقات نصیب فرمائی۔ بہت مختصر وقت کی ملاقات تھی، لیکن سید نے پہلا سوال ہم سے کیا، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے عرض کی پاکستان سے آئے ہیں۔ فرمایا ہر صبح کی نماز کے بعد ہر پاکستانی مومن کے حق میں خیر کی دعا کرتا ہوں۔ پھر میرے دوستو بزرگوں، میں نے عرض کی کہ آقا ہم واعظ ہیں، خطیب ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ جب بھی تمہیں اپنے ملک میں منبر حسین
نصیب ہو جائے اس منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھایا کرو کہ مومن کا حق کیا ہوتا ہے، مومن کی عزت کیا ہوتی ہے، مومن کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اگر زمانے نے ان حقوق کا خیال رکھا ہوتا تو محمد کی بیٹی کا گھر نہ لوٹا جاتا، اگر زمانے نے ان حقوق کو ادا کیا ہوتا امام موسیٰ کاظم کو زہر ظلم نہ دیا جاتا۔ اور میرے دوستو اس گھرانے کے ساتھ لوگوں کی دشمنی کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اس کے حق کا خیال نہیں کیا ہے۔ تاریخ کے عجیب اوراق ہیں، پلٹنے شروع کر دو تو دل چیر جاتا ہے، جگر زخمی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کے 11 اماموں کی شہادت ہوئی ہے، 12واں بحکم خدا زندہ اور خدا سلامت رکھے اور ہمیں اس امام کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ 11 امام جو رب نے آپ کو عطا کیے ہیں، ان میں 9 اماموں کو زہر سے شہید کیا گیا، 2 اماموں کو تلوار سے شہید کیا گیا۔ اور میرے بھائیوں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے یہ جملہ لکھا ہے، جو زہر میرے مولا حسن کو دی گئی نا، اس کا ایک قطرہ اگر کسی تالاب میں ڈال دیا جاتا، ایک جانور اس تالاب کا زندہ نہ رہتا، جو پانی پیتا وہ بھی مر جاتا، جو پانی کے اندر ہوتا وہ بھی مر جاتا۔ مجھے نہیں پتا کتنے قطرے تھے جو زہرا کے بیٹے کے بدن میں اترے تھے، کتنے قطرے تھے جو فرزند زہرا کے جگر میں گئے تھے۔ بس روایت کہتی ہے زہر مل گیا، بستر تک پہنچ گئے، جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ عزادارو ادھر امام تڑپتے نا، ادھر کبھی زینب کبرا بڑھ کے آتی، اور کبھی بی بی ام کلثوم بڑھ کے آتی، اور کبھی حسن مصنع آ جاتے، اور کبھی محمد حنفیہ آ جاتے، اور کبھی حضرت ابو الفضل العباس آ جاتے۔ میں کہوں گا اے مولا حسن، زہر آپ کو بڑی ظلم کی دی گئی ہے، لیکن مولا خوش نصیب ہو تمہیں گھر کا بستر تو نصیب ہو گیا، اور تیری بہنیں تو تیرے سامنے کھڑی تھی، اور تیرے بیٹا تو تیرے سامنے کھڑے تھے، اور میرے مولا آج تجھے تیرے اس لال کا پرسہ دو، اور جس کا نام موسیٰ کاظم ہے، اور جس کی 37 اولادیں وطن پہ موجود ہے۔ لیکن دوستو مشکل یہی ہے، زندان میں غریب بابے کو زہر مل گیا، نہ کوئی بیٹا پاس نہ کوئی بیٹی پاس، اور زندان کی گرمی ایک طرف ہے، اور گرمی کی شدت ایک طرف ہے، اور زہر کی حدت ایک طرف ہے، اور تیرا مولا موسیٰ کاظم تڑپتا رہا، اور کبھی اس دیوار اور کبھی اس دیوار، اور پتہ نہیں جگر کے ٹکڑے جو آئے ہوں گے اور کون تھا اٹھانے والا۔ نہ غریب کی معصومہ کم موجود ہے، نہ غریب کا علی رضا موجود ہے۔ اور بس پھر وہ وقت آیا عزادارو، جب میرے مولا کا روح پرواز کر گیا۔ میں کہوں گا مولا حسن زہر آپ کو بھی ملا ہے، زہر تیرے موسیٰ کاظم کو بھی ملا ہے۔ مولا تیرا جنازہ تیرے ویروں نے اٹھایا، مولا تیرے شیعہ تیرے جنازے میں شامل ہوئے، بے شک دشمن نے دشمنی کی انتہا کر دی، اور تیرے جنازے میں تیر مارے، اور بہنوں نے تیر نکالے، بہنیں پاس تھی تو تیر نکالے، لیکن ہائے میرا مولا موسیٰ کاظم، ہائے میرا بغداد کا قیدی امام، اور جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا، اور ایک آگے آگے چلا اور کہتے ہوئے جا رہا تھا، لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا، لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا۔ اور میرے بھائیوں پل بغداد پہ تیرے مولا کا جنازہ پہنچا، اور کڑیوں کو اتارا جانے لگا۔ یہ عجیب جنازہ ہے، اور قیدی حالت میں جس کو پل بغداد پہ لایا گیا، اور کڑیاں اتری، زنجیر اترے، لیکن میں کہوں گا میرا مولا موسیٰ کاظم خوش نصیب ہے، تیرا علی رضا تیرے پاس پہنچ چکا ہے، اور تیرے شیعہ تیرے پاس آ چکے ہیں۔ مولا زنجیر تیرے اتر رہے ہیں، مولا تجھے غسل دیا جا رہا ہے، مولا تجھے کفن پہنایا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا ایک تیرا جنازہ جو بغداد کے پل پہ تھا، اور ایک 72 جنازہ تھا جو کربلا کے میدان میں تھا، اور جس جنازے کے درمیان ایک قیدی
کھڑا تھا اور جو آواز دے کر کہہ رہا تھا بنی اسد کے لوگوں جلدی آؤ، جلدی آؤ، میرے پاس وقت تھوڑا ہے۔ اگر پوچھا جائے مولا وقت کیوں تھوڑا ہے، آواز آئے گی تمہیں نہیں پتا میری پھپھیاں کوفے کے بازار میں کھڑی ہے اور جن کے لنگے سر ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور کہہ رہی ہیں ہمیں چادر دو، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ہمیں چادر دو، ہم زہرا کی لاڈلیاں ہیں۔ آئے میرے امام نے کہا بنی اسد والو آؤ اور قبریں بناؤ، مجھے جنازوں کو دفن کرنا ہے۔ اور دوستو قبریں بنتی گئی اور قبریں بنتی گئی اور جنازے دفن ہوتے گئے، آخر میں ایک لاش بچ گئی اور وہ غریب کربلا کا لاشا تھا۔ امام نے کہا کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے تو لے آؤ۔ مولا کیا کرو گے؟ فرمایا یہ بکھری ہوئی لاش دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جانتے ہو یہ کس کا لاشا ہے؟ مولا کس کا لاشا ہے؟ فرمایا میرے مظلوم بابا کا لاشا ہے، میرے غریب بابا کا لاشا ہے۔ مومنو امام نے بابا کے لاشا کو اکٹھا کیا اور قبر کی لحد میں اتارا اور تعویذ قبر بند کیا اور تیرے امام نے غریب بابا کی قبر پہ ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ ھذا قبر حسین المظلوم الغریب الذی قتلوہ عطشانا، اور یہ اس غریب کی قبر ہے اور جسے پیاسا مارا گیا اور جسے پیاسا ذبح کیا گیا اور جسے تنہا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔